بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام سبق نمبر 38، قائد اعظم محمد علی جناح۔ عزیز طلباء، انشاءاللہ تعالی ہم اس درس میں قائد اعظم محمد علی جناح کے کچھ حقائق جانیں گے۔ اس سے قبل ہم نے علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال رحمہ اللہ کے حالات کو جانا تھا۔ انشاءاللہ تعالی اگرچہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے متعلق ہر شخص کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تاریخی مقامات پر کچھ چیزیں ایسی ہم سے چھوٹ جاتی ہیں جو کہ انتہائی قابل غور ہوتی ہیں۔ اگر قائد اعظم محمد علی جناح کا تعارف دیکھا جائے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کون آپ کو نہیں جانتا۔ کون جانتا تھا کہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی کے شہر میں پیدا ہونے والے ایک عام سے بچہ جو ہے وہ غلامی کے مقہوری، لاچاری اور بے بسی میں مبتلا انسانوں کے لیے سورہ اسرافیل کا کام دے گا، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جو ایک ریاست کی بنیاد رکھے گا، ایک آزاد مملکت کی بنیاد رکھے گا، اس مملکت کی کہ جس کی خواہش سالوں سے کی جا رہی تھی۔ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے لوگوں میں اتنی طاقت آ جائے گی کہ وہ تنکوں سے اپنے گھونسلے تعمیر کریں گے۔ گویا قائد اعظم محمد علی جناح کے گن جو تھے وہ بچپن سے ہی واضح تھے، لیکن آپ کو یہ اچھے سے معلوم ہے ہمارے ہاں جب کوئی شخص زندہ ہوتا ہے اس کے کمالات اور صفات کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کے مرنے کے بعد اس کو یا تو کوئی بزرگ بنا دیا جاتا ہے یا پھر اس کو بہت ہی بڑا عاقل اور بالغ بنا دیا جاتا ہے کہ بہت ہی عقل مند اور دانا شخص تھا۔ ہمارے ہاں یہ تھوڑی سی چیز کی کمی ہے۔ محمد علی جناح کے والد کا نام پونجا جناح تھا، جو کہ کاٹیا والا کے رہنے والے تھے، اور وہ کراچی میں چمڑا کا کاروبار کرتے تھے۔ چمڑے کا کاروبار یہ اس دور کی بات ہے، اس وقت اس کو اتنے بڑے پیمانے پر پذیرائی حاصل نہ تھی جس طرح آج چمڑا منڈی، چمڑا مارکیٹ، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ چمڑے کا کاروبار جو ہے وہ جدید مشینری کی وجہ سے بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تاجر کا، چھوٹے سے تاجر کا یا چھوٹے سے بزنس مین کے آپ بیٹے تھے، تو کہیں نہ کہیں بزنس آپ کی بھی رگوں میں تھا۔ ابتدائی تعلیم کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ نے سندھ میں مدرسۃ الاسلام میں آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور 16 سال کی عمر میں آپ نے 10ویں جماعت کا، جسے ہم میٹرک کہتے ہیں، اس کا امتحان آپ نے پاس کیا، اور محنت اور لگن جو ہے وہ شروع سے ہی آپ میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ میٹرک کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ نے انگلستان کا رخ کیا، اور وہاں سے پھر آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، مشہور درسگاہ لنکن میں داخلہ لیا، اور 20 سال کی عمر میں آپ نے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ گویا آپ کو وکالت کا شوق تھا، تو آپ نے اس شوق کو اپنے فل عروج پر، مکمل عروج پر پروان چڑھایا۔ وطن واپسی 1896 میں آپ وطن تشریف لائے، اور آپ کے گھریلو حالات اس قدر بہتر نہ تھے۔ میں وہی عرض کر چکا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے چونکہ والد گرامی ایک چھوٹے سے تاجر تھے، اور چمڑے کا کاروبار سے اس وقت کی آمدن اتنی نہ تھی کہ آپ کی مہنگی پڑھائی جو ہے اس کو مکمل کیا جا سکے۔ والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور والد کا کاروبار میں زبردست نقصان ہوا، ان کی مالی حالت بگڑ چکی تھی۔ تو محمد علی جناح نے ان سے نامساعد حالات کو
بڑا ہی حوصلے کے ساتھ جرأت مندانہ صلاحیتوں کے ساتھ سامنا کیا۔ یہ ہمارے ہاں خیر ایسا تو نہیں ہوتا، ہمارے ہاں تو حالات نہ بھی بگڑے تو ہم پہلے بھی حالات کو اپنی تصور میں بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، لیکن جو قائد اعظم محمد علی جناح نے حالات دیکھے اور جس طرح اپنی تعلیم مکمل کی، وہ حقیقت میں محنت کا شاہکار ہیں۔ وکالت آپ نے کراچی میں شروع کی لیکن کامیابی نہ ہو سکی، بعد میں آپ ممبئی چلے گئے جس کو پہلے بمبئی کہا جاتا تھا۔ ابتدائی 3 سالوں میں آپ کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ آپ ایک گراؤنڈ ریالٹی کو تسلیم کر چکے تھے اور وہاں پر باقاعدہ ایک بنیاد رکھی جا رہی تھی، تو یہ عین ممکن تھا کہ آپ کو ابتدا میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ آپ نے کچھ ہی عرصے کے لیے سرکاری ملازمت بھی اختیار کی اور آپ نے بڑی محنت اور خلوص سے کام کیا، لیکن آپ کی طبیعت میں ملازمت کی پابندی برداشت نہ کر سکی، کیونکہ ایک آزاد شخص یا ایک اونچی پروان کا شخص کبھی بھی غلامی قبول نہیں کرتا۔ یہ ہمارے ہاں ہی ایک تصور ہے کہ آپ ایم اے کر لیں اور اس کے بعد آپ نوکری پر لگ جائیں، گویا ہمیں پیدا ہی نوکری کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں وہ تصور اپنے کام کا جو دین نے ہمیں تصور دیا تھا، تجارت کا تصور دیا تھا، اپنے بزنس کا تصور دیا تھا، اس کو ہم ختم کر چکے ہیں۔ گویا ہمارے پاس صرف اور صرف غلامی کا تصور ہے۔ سیاست کی بات کریں تو آپ کی طبیعت کا رجحان سیاست کی طرف تھا، اور اس وقت ہندوستان میں کانگریس واحد سیاسی جماعت تھی جو اس وقت لیڈ کر رہی تھی۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ابتدائی طور پر تو اسی کو ہی جوائن کیا۔ 1900 میں کانگریس میں شامل ہو گئے اور ابتدا میں آپ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے اور آپ نے اس کا پرچار بھی کیا، اور آپ کا یہ خیال تھا کہ بر صغیر کی آزادی کے حصول کے لیے ہندو اور مسلم کو اتحاد ضروری ہے۔ آپ کی کوششوں سے 1916 میں میثاق لکھنؤ کا وعدہ طے پایا، جس میں کانگریس نے مسلمانوں کے لیے کیے گئے کئی مطالبات کو تسلیم کیا اور بمبئی کے لوگوں نے آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا، اور اس کو مزید تکمیل پہنچانے کے لیے آپ نے باقاعدہ لوگوں نے ایک ہال جناح ہال کے نام سے تعمیر کیا، جس سے آپ کو خراج تحسین پیش کیا۔ آپ کافی عرصے تک کانگریس میں شمول رہے اور آپ نے مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کے لیے ایک اتحاد کا کام کیا۔ مسلم لیگ میں شمولیت۔ جلدی آپ نے محسوس کیا کہ کانگریس میں صرف ہندوؤں کی جماعت ہے اور اسے مسلمانوں کے مفاد سے کوئی سروکار نہیں، لہٰذا آپ نے کانگریس کو خیر بات کہا اور مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح انتہائی ذہین تھے اور فطین تھے، دور اندیش تھے۔ آپ نے نہرو اور گاندھی کی جو چالاکیاں تھیں اس کو بھانپ لیا، اور باقاعدہ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ گاندھی جو ہے وہ ذہین ہے، فطین ہے، لیکن منافق ہے، وہ ہپوکریٹک انسان ہے۔ اسی طرح نہرو کے بارے میں بھی آپ نے کہا تھا کہ نہرو انتہائی چالاک اور شاطر انسان ہے، جس کو صرف ہندوؤں کے مفاد کی پڑی ہے، اسے مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو اسی پس منظر میں سب چیزیں چل رہی ہیں۔ اب آپ نے اپنی تمام صلاحیتیں مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور آزادی کے لیے وقف کر دیں، اور آپ نے مسلم کی تنظیم نو کے اس میں بااثر مسلمانوں کو شامل کیا، جس کا اس وقت اثر و رسوخ تھا، جس طرح کے مولانا جوہر، یہ جس طرح بھی مولانا ظفر، جو جتنی بھی پرسنالٹیز کے بارے میں، ہستیوں کے بارے میں، شخصیات کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے، یہ تمام کے تمام آپ کے ساتھ شامل تھے، اور آپ نے مسلم لیگ کو ایک باعمل سیاسی جماعت بنایا۔ آپ نے کانگریس کے خلاف آزادی اٹھائی، آواز اٹھائی اور ان کو آزاد کیا، اور ہندوستان میں مسلمانوں کو باقاعدہ ایک جھنڈے تلے جمع کیا، اور آپ کا ولولہ انگریزی قیادت میں مسلم لیگ جلد ہی مسلمانوں کی وہ واحد نمائندہ جماعت بن گئی، جس نے محض مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہندوؤں کے لیے بھی سوچا، اور آپ کا یہ دعویٰ تھا کہ ہماری جماعت نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ہندوؤں کے لیے بھی ہے۔ قائد اعظم کے 14 نکات بڑے مشہور ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ 1829 میں جو ایک 1929 میں جو ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی
انگریزوں کی طرف سے، نہرو نے اس رپورٹ کا بڑا خیر مقدم کیا، لیکن قائد اعظم بہت مایوس ہوئے اس رپورٹ سے جو کہ نہرو نے پیش کی تھی، اور قائد اعظم نے فرمایا اب تمہارے اور ہمارے راستے جدا ہیں۔ کلکتہ کنونشن سے جس نے نہرو رپورٹ کی منظوری دی گئی تھی، واپسی پر انہوں نے مسلم لیگ کے دھڑوں کو متحد کرنے اور پھر اس کو مسلمانوں کے ترجمان بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ مارچ 1929 میں انہوں نے دلی میں مسلم لیگ کے اجلاس میں بلایا، جس میں سر محمد شفیق نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر قائد اعظم نے نہرو رپورٹ کے جواب میں مسلمانوں کے بنیادی مطالبات پیش کیے، جنہیں تاریخ میں قائد اعظم کے 14 نکات سے موصوف کیا جاتا ہے، اور آج بھی وہ 14 نکات اگر آپ غور سے پڑھیں تو ایک ایک بات اس میں واضح ہو جاتی ہے کہ نہرو نے کس طرح بے ایمانی کی تھی۔ 14 نکات کی ترتیب کچھ اس طرح کہ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ وفاقی آئین، بر صغیر کا آئین وفاقی ہوگا جس میں صوبوں کو خود مختاری ہوگی، گویا کوئی صوبہ کسی کے ماتحت نہیں ہوگا۔ اسی طرح صوبائی خود مختاری، تمام صوبوں کو مساوی صوبائی خود مختاری دی جائے گی، ہر صوبہ اپنا فیصلہ کرنے کا اختیار رکھے گا۔ تیسرے نمبر پر جدا گانا انتخابات، گویا جدا گانا انتخابات کا طریقہ برقرار رکھا جائے گا جس سے ہر شخص کو ہے وہ حق حاصل ہوگا۔ مسلمانوں کی نمائندگی، مرکزی قانون سازی اسمبلی میں مسلمانوں کی نمائندگی 1/3 ہوگی، گویا اگر قانون سازی اسمبلی میں 3 لوگ ہیں تو اس میں 1 مسلمان ہوگا۔ اور صوبوں کی نئی حد بندی، یعنی کہ صوبوں کی نئی حد بندی کی صورت میں بنگال اور پنجاب کی مسلم اکثریت متاثر نہ ہو، گویا یہ مسلمانوں کی اکثریت تو یہاں پہ وہی رہیں گے۔ اسی طرح مذہبی آزادی ہوگی، تمام فرقوں کو کہ پوری مذہبی آزادی دی جائے گی کہ وہ اپنے اپنے مذاہب کے حوالے سے اپنی اپنی رسومات کو ادا کریں۔ مزید کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کرنا، سندھ کو بمبئی سے الگ صوبہ بنا لیا جائے۔ اسی طرح سرحد اور بلوچستان میں اصلاحات کا نفاذ کیا جائے، گویا جو صوبہ سرحد ہے اور بلوچستان ہے دوسرے صوبوں کی طرح اصلاحات نافذ کی جائیں، ان کو بھی وہی حقوق دیے جائیں۔ لیکن آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان اور سندھ جو ہے وہ اس سے محروم ہیں۔ ملاحظتوں میں مسلمانوں کی بھی نمائندگی ہوگی، سرکاری سطح پر جو بڑے عہدے ہیں وہ مسلمانوں کو نہیں ملا کرتے تھے، اور آپ کا یہ دعویٰ تھا اور آپ کا یہ ایک مطالبہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح جو بھی ہو مسلمانوں کو بھی اکثریت میں وہاں پر سرکاری نوکریاں ملیں۔ حکومت میں وزراء کی تعداد اگر 3 ہے تو اس میں 1/3 جو ہے کم سے کم مسلمان ہوں گے، گویا اگر 3 وزیر کہیں پر ضرورت ہے تو اگر آپ 2 ہندو لگاتے ہیں تو آپ کو کم از کم 1 جو ہے وہ مسلمان لگانا چاہیے حکمران۔ اسی طرح قانون کی منظوری 3/4 ارکان کریں گے، یعنی کہ اسمبلی میں کوئی ایسا مسودہ قانون پاس نہیں کیا جائے گا جس سے کسی فرقہ کے 3/4 ارکان رد کر دیں۔ گویا ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایک قانون پیش کریں اور وہ ہندوؤں کے تو حق میں ہو لیکن مسلمانوں کے خلاف ہو، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس میں اگر کوئی 3 پارٹیاں یا 2 حصے خلاف کر دیتے ہیں اس کے ووٹ تو اس کو پھر قانون جو ہے وہ نہیں بنایا جائے گا۔ اقلیتوں کے مناسب نمائندگی دینا، اقلیتوں کو مرکز اور صوبائی اسمبلیوں میں مناسب نمائندگی دی جائے گی، اور پاکستان میں آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اسمبلی ہال میں ہندو بھی بیٹھے ہوتے ہیں، مجوسی بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کرسچنز بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور مسلمان بھی بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سب کو اقلیتوں کو بھی تحفظ حاصل ہے۔ 13واں آپ کا جو نقطہ تھا وہ یہ تھا مسلمانوں کی ثقافت اور مذہب وغیرہ کی ضمانت۔ آئین میں مسلمانوں کی ثقافت، زبان، مذہب کی تعلیم، شخصی قوانین اور فلاحی اداروں کے تحفظ کی ضمانت بھی دی جائے گی۔ گویا ایسا نہیں ہوگا کہ جس طرح آپ دیکھیں ہندوستان میں اگر گائے کی قربانی کی جائے تو وہ مسلمانوں کی کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، گویا یہ ہماری مذہبی رسم ہے تو ہمیں اس کو باقاعدہ طور پر بنانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ آخری آپ کا نقطہ یہ تھا آئین کی تبدیلی کا اصول، وفاق میں شامل ریاستوں اور صوبوں کی منظوری کے بعد آئین میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی قانون بنا لیں۔ قرارداد پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو 23 مارچ 1940 لاہور کے منٹو پارک میں آپ نے مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا جس کی صدارت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کی اور مولانا فضل حق شیر بنگال نے ایک قرارداد پیش کی جس کی تائید دیگر مسلمان لیگی رہنماؤں نے بھی کی اور مسلم لیگ نے منظور کی کہ اسے قرارداد پاکستان کہتے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ اسلامی ریاست کا مطالبہ کیا گیا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس اسلامی ریاست کا قیام کے لیے جد و جہد پھر آخر تک کرتے رہے اور قیام پاکستان قائد اعظم نے خود جو ہے باقاعدہ
خواب دیدہ جو ہے وہ بے عمل قوم میں نئی روح پھونک دی تھی، جو اس وقت بالکل سوئی پڑی تھی، یا بالکل آپ ایسے سمجھ لیں کہ انگریزوں کی غلامی میں وہ مبتلا تھے۔ تو آپ نے اس قوم کو دوبارہ سے جگایا۔ باطل نے مخالفت کو گراں حائل کرنے کی کوشش کی، مگر خود بھی خس و خاشق کی طرح بہہ گیا۔ آپ کے ولولہ انگیز قیادت نے 14 اگست 1947 کو پاکستان عالم وجود میں آ گیا اور اس کرۂ ارض کے نقشے پہ بھی واضح ہوا۔ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل، جیسا کہ آپ جانتے، قائد اعظم محمد علی جناح خود تھے، اور اس وقت پاکستان مشکلات میں گھرا ہوا تھا، چونکہ نئی ریاست بنی تھی، اب اس میں کسی بھی قسم کی کوئی چینجز نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے قوم کو حوصلہ دیا اور کہا کہ تم ایک عظیم قوم ہو، تمہارا ماضی شاندار اور روایات سے ہے، لہٰذا ہمیں آگے مل جل کے کام کرنا ہے۔ تو آپ نے باقاعدہ یہاں پر سرکاری افسران کو یہ بھی ہدایات جاری کی کہ آپ یہاں پر بحیثیت خادم کام کریں، آپ یہاں پر حکمران یا افسر بن کر نہ بیٹھیں۔ اس وقت تو ٹھیک ہو گیا، لیکن آپ دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ آج بھی وہی چیزیں واپس دہرائی جا رہی ہیں۔ وفات کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ نے دن رات محنت کی، جس کی وجہ سے آپ کی صحت خراب ہوگی اور آپ کو باقاعدہ ٹی بی کا اور خون کا مسئلہ ہوا، جس کو آپ نے آخری دم تک چھپائے رکھا، بتایا کسی کو نہیں۔ اسی طرح بالآخر 11 ستمبر 1948 کو آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ خلاصہ سبق کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان نہ صرف پاکستان کے بانی ہیں، بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک مجاہد تھے، مرد مجاہد تھے، اور آپ اس حیثیت سے، اس شخصیت سے ابھرے جس کے بارے میں خود روایات میں ملتا ہے۔ اگر آپ تاریخی پس منظر دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام نے خود قائد اعظم محمد علی جناح کو دیدار بھی کروایا، اور خود آپ نے فرمایا یو ہیو ٹو گو بیک ٹو سب کانٹیننٹ اینڈ لیڈ دا مسلم، کہ آپ واپس جائیں اور جا کر آپ مسلمانوں کو لیڈ کریں۔ تبھی آپ نے واپس آ کر ایک نعرہ لگایا تھا کہ نو ون کین انڈو اور اسٹاپ پاکستان، کہ کوئی بھی پاکستان کو نہ تو اب روک سکتا ہے، نہ ہی اسے پیچھے ہٹا سکتا ہے۔ اس پہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے پوچھا تھا، جو کہ آپ کے رائٹ ہینڈ دست راز سمجھے جاتے تھے، انہوں نے پوچھا آپ یہ کس توقع سے اتنی بڑی بات کہہ چکے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لیڈ کرو، پاکستان کو اب بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا تعلق اگرچہ ایک تاجر خاندان سے تھا، لیکن ان کی صلاحیتیں اور ان کی کاوشیں مجاہدانہ اور صوفیانہ تھیں، اور اس کی ایک واضح مثال ملتی ہے جب پاکستان کا آئین سے متعلق آپ نے فرمایا کہ ہمارا آئین 1400 سال پہلے ہی قرآن کی شکل میں آ چکا ہے، ہمیں کسی بھی نئے قانون کی یا آئین کی ضرورت نہیں۔ عزیز طلباء، ہمارا یہاں پر سبق اختتام پذیر ہوا، انشاءاللہ تعالی اگلے درس کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔